کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت اور اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن آپ حضرات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آیات بینات کے اندر والدین کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم کھولیں اور والدین کی شان مختلف مقامات سے اکٹھی کریں اور ان کو پڑھیں تو ایک بات ہمارے سامنے یہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ یقیناً والدین کوئی ایسی ہستی ہیں کہ جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم شان اور مرتبے سے نوازا ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ اصول کی کتاب ہے، کلیات کی کتاب ہے، یہ جزیات کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر موٹے موٹے مسائل، موٹی موٹی باتیں چند لفظوں میں بیان کر دی جاتی ہیں، اور اس کی پوری تفصیل، اس کی پوری تشریح اور اس کی پوری وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا پورا طریقہ کار وہ قرآن کریم میں بیان نہیں کیا جاتا، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث، اپنے قول، اپنے افعال، اپنی باتوں کے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے، اور یہ نماز کا تذکرہ تقریباً قرآن کریم میں 700 جگہ پر آتا ہے، 700 مقام پر۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، بہت سارے مقامات پر ذکر آتا ہے۔ چونکہ یہ اصول اور کلیات کی کتاب ہے، اس لیے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے کہ پورے طریقہ بتایا گیا ہو، پوری تفصیل بتائی گئی ہو کہ فجر کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس طرح قیام کرنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے اتحیات میں بیٹھنا ہے، ظہر کی نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، اتنا قیام ہے، اتنے رکوع ہیں، اتنے سجدے ہیں، عصر کی نماز میں یہ ترتیب، مغرب کی نماز اس طرح، اور عشاء کی نماز اس وقت اور اس طرح۔ پوری تفصیل ہمیں قرآن کریم کی آیات میں نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں جگہ جگہ پر نماز کا ذکر آئے گا، اس کی فرضیت کا پتہ چلے گا، اس کی اہمیت اور عظمت کا پتہ تو چلے گا، لیکن چونکہ قرآن ایک اصول کی کتاب ہے تو قرآن نے ایک اصول ہمیں دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ اب اس کی پوری وضاحت، اس کی پوری تشریح اور اس کے پورے آداب اور اس کی پوری شرائط کہ کب کون سی نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کیسے کیسے پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں بیٹھنا کیسے ہے، یہ ساری کی ساری وضاحت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال اور آپ کی باتوں میں ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک حکم ہے آتوا الزکوٰۃ کے زکوٰۃ دیا کرو۔ اب چونکہ قرآن اصول کی کتاب ہے تو پوری تفصیل قرآن نے ذکر نہیں کی، چند موٹے موٹے مسائل زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیے۔ باقی زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنے مال پر دینی ہے، کتنا حصہ دینا ہے، کن لوگوں کو دینی ہے اور کس مال میں سے دینی ہے، یہ ساری کی ساری وضاحت اور تفصیل یہ حدیث پاک کے اندر ملتی ہے، قرآن کی آیات میں نہیں ملتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک حکم ہے کتب علیکم الصیام کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، ایام معدودات، ایک مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض۔ اب قرآن نے حکم دے دیا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، اور روزے کے چند موٹے موٹے مسائل پورے ایک رکوع کے اندر جو ہے بیان کیے گئے۔ باقی پوری تفصیل کہ کب روزہ شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں اور کس طریقے سے رکھنا چاہیے، یہ ساری کی ساری وضاحت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ اس سے بھی ایک مثال اور سمجھ لیں، قرآن کریم میں ایک حکم ہے اتم الحج والعمرۃ للہ کہ مومنوں اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کیا کرو۔ اب حج کا پورا طریقہ، عمرے کا پورا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، تلبیہ پڑھنے کا طریقہ، بیت اللہ کے چکر لگانے کا طریقہ، اور مینا میں اور مزدلفہ میں اور عرفات میں جانے کا، یہ پوری ترتیب یہ قرآن کریم نے نقل نہیں کی، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن اصول کی کتاب ہے، کلیات کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں، مسائل کی کتاب نہیں۔
اگر قرآن کریم کے اندر ایک ایک چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ، ایک ایک مسئلے کے ساتھ، ایک ایک جزی کے ساتھ بیان کیا جاتا تو یہ جو قرآن میرے اور آپ کے پاس 30 سپاروں کے اندر بند ہے تو یہ 114 صورتوں پر یا 30 سپاروں پر مشتمل نہ ہوتا، بلکہ اس کی کئی جلدیں بن جاتی اور کتنی تفصیل اس کی ہو جاتی۔ تشریح وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ قرآن نے ان کی اہمیت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے اور ان کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو بار بار ذکر کیا، اس کے مسائل ذکر کیے، اس کے فضائل ذکر کیے اور اس کی بڑے کھلے انداز میں تشریح اور تفصیل بھی ذکر فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی خاص مسئلہ تھا، اس کی کوئی زیادہ اہمیت تھی، اس لیے قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں ان آیات کریمہ کی طرف جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے، سجدہ صرف ایک اللہ کو کیا جائے اور نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے نام کی ہونی چاہیے اور پیشانی کو زمین پہ رکھنا یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لا تعبدوا الا اياه، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، حج عمرہ اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ عشر اللہ کے لیے ہے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے ہے۔ عبادت کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لا تعبدوا الا اياه، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب بظاہر یہ صرف دو جملے بولے گئے، دو لفظ بولے گئے جس میں پوری وضاحت آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دینی ہے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے ہے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ ایک ایک چیز کا نام لے کے نہیں کہا، بلکہ ایک کلی طور پر ایک اصول بیان کر دیا کہ جو عبادت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے اعمال کی صورت میں ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے اپنے اعضاء اور جوارح سے ہو اور چاہے مال سے ہو۔ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرشوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ جب وہاں پر ملاقات ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے 3 تحفے پیش کیے، جس کو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر کیا، یا اللہ میری زبان کی عبادت بھی تیرے لیے، میرے جسم کی عبادت بھی تیرے لیے اور میرے مال کی عبادت بھی تیرے لیے، یعنی میں جو زبان سے عبادت کروں گا وہ صرف تیری کروں گا، میرے جسم سے جو عبادت ہوگی وہ صرف تیری ہوگی، میرے مال سے جو عبادت ہوگی وہ صرف اور صرف تیری ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی نمونہ مجھے اور آپ کو سکھایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ لوگوں کہہ دو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں تھوڑی سی، لیکن قرآن نے ہمیں جملہ دیا لا تعبدوا الا اياه، کہ عبادت سے صرف ایک اللہ کی۔ اب اگر اس کی تفصیل کی جائے، اس کی تشریح کی جائے کہ عبادت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، عبادت کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اور عبادت کس طرح کرنی چاہیے، کس نظریے سے کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کس عقیدے کے تحت کرنی چاہیے، اگر اس کو لکھنا شروع کریں سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بیان کرنا شروع کریں سینکڑوں سال اس کو بیان کرنے میں لگ سکتے ہیں، لیکن جملہ ایک بولا اور بتا دیا کہ ساری عبادت یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سمجھو عبادت کیا ہوتی ہے اور وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اب اس سے اگلا جملہ قرآن نے بولا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ وفا شعاری کا ثبوت دو اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی کہ جس طرح لا تعبدوا الا اياه، اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح والدین کے ساتھ جتنا حسن سلوک ہوگا وہ والدین کے ساتھ ہوگا،
جتنا اچھا سلوک ہوگا وہ والدین کے ساتھ ہوگا، جتنی فرما برداری ہوگی وہ والدین کے ساتھ ہوگی، جتنی خدمت ہوگی وہ والدین کے ساتھ ہوگی۔ اب بات مکمل ہو گئی تھی کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا 2 لفظوں میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا 2 لفظوں میں، لیکن باری تعالیٰ تو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان کو پتا تھا کہ میرے بندے ان سے کمی ہو جائے گی، ان سے کوتاہی ہو جائے گی، ان سے غفلت ہو جائے گی، وہ والدین کی عظمت کو پہچان نہیں سکیں گے، والدین کے شان اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے سے وہ واقف نہیں ہوں گے کہ والدین ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے اور وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی خدمت کس انداز میں کرنی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے صرف اس پر جملے کو بند نہیں کیا بلکہ آگے وضاحت کی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، خطاب کیا بندوں کو اور خطاب کر کے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم دنیا کے اندر آؤ، تم چھوٹے بچے، تمہارے والدین جوان، تمہیں ان کی ضرورت، ان کی خدمت کی ضرورت، ان کی ساری سہولیات اور ضروریات وہ والدین کی طرف سے تمہیں ملتی ہیں، اور تم ان کو لے کے بڑے ہو گئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اب تم اچھی طرح بول سکتے ہو، اچھی طرح کام کر سکتے ہو، اچھی طرح تم چل پھر سکتے ہو، خود کما کے کھا سکتے ہو اور سارے کاروبار سنبھال سکتے ہو، ساری زمینیں سنبھال سکتے ہو، علم تمہارے پاس ہے، عقل تمہارے پاس ہے، صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، ہنر تمہارے پاس ہے، ملازمت تمہارے پاس ہے، عہدہ تمہارے پاس ہے، دنیا کمانے کا ڈھنگ تمہارے پاس ہے، لیکن عین اسی لمحات میں جب تم جوانی کے اس دہلیز پہ کھڑے ہوگے اور ساری طاقتیں تمہارے پاس ہوں گی اور سارے کمانے کے دھندے تمہیں آتے ہوں گے، اس وقت ذرا ایک نظر اپنے ماں باپ پہ ڈال لینا، وہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں گے، ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، ان کی کمر جھک چکی ہوگی، ان کی طاقتیں کم پڑ چکی ہوں گی، اب وہ بیچارے کما نہیں سکتے ہوں گے، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہوں گے، وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تم کما رہے ہو، ایک وقت تمہارا ایسا آیا، تم بچے تھے، والدین جوان تھے، جو کماتے تھے لا کے تم پہ لگاتے تھے، تمہاری ضروریات پوری کرتے تھے، تمہیں سہولیات دیتے تھے، تمہارے خرچے پورے کرتے تھے، تمہاری ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو جتن اور کوششیں کی ان کو ایک نظر اپنے سامنے رکھنا۔ آج تم جوان ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت، انہیں تمہاری وفا کی ضرورت، انہیں تمہاری اطاعت کی ضرورت، انہیں تمہارے مال کی ضرورت، انہیں تمہارے پیسے کی ضرورت، انہیں تمہارے بینک بیلنس کی ضرورت۔ اب یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مقام ہے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، وہ تمہارے محتاج ہو چکے ہیں، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، وہ تمہیں اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں، تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تم سے دل لگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم جوان ہو، تم کہتے ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ابا کے پاس کیسے بیٹھوں، میں اماں کے پاس کیسے بیٹھوں، میں ان کی باتیں کیسے سنوں، یہ تو ہر وقت مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت مجھے ہی کہتے رہتے ہیں بیٹا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، میں ان کے پاس کیسے بیٹھوں، جو میں سوچتا ہوں وہ ان کی عقل میں نہیں آتا، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے میرا تو ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب جوانی کی عمر کو تم پہنچ جاؤ، تمہیں ماں باپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کی باتیں تمہاری عقل میں نہیں آ رہی، ان کی سادگی تمہیں پسند نہیں ہے، ان کا طرز زندگی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ یاد رکھو کہ جس وقت تمہارے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری جوانی کی عمر میں تمہارے بڑھاپے کو، اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس وقت جا کے بات یہ ہو جائے کہ ان کی بات سمجھ نہ آئے، یا وہ تمہیں نصیحت کرے، یا وہ تمہیں ڈانٹے، یا تمہیں کسی چیز سے منع کرے، فلا تقل لہما اف، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں، ان کی بات کو رد کرنے کی اجازت نہیں، ان کی بات کو غلط کہنے کی اجازت نہیں، اونچا بولنا تو بہت دور کی بات ہے، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اختلاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ قرآن کی زبان سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، فلا تقل لہما اف، ان کی بات پر اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھے والدین کی عظمت کیا ہے کہ جب یہ حالات ہو جائیں
اس وقت تمہیں اف کہنے کی اجازت دی نہیں۔ کہتا ہے نا آدمی جب پریشان ہوتا ہے، اف یہ کیا ہو گیا، اف یہ کیا ہو گیا، ہائے افسوس یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور جن ماں باپ کے سامنے قرآن نے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اف کہنے کی اجازت نہیں، ان کو مارنے کی اجازت ہو سکتی ہے، گالی دینے کی اجازت ہو سکتی ہے، لڑنے جھگڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اور ان کو جو ہے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لا تقل لہما اف، ان کو اف کہنے کی اجازت نہیں۔ کوئی بے وقوف ہوگا وہ کہے گا قرآن نے اف کہنے سے منع کیا ہے، لڑنے سے تو منع نہیں کیا، اف کہنے سے منع کیا ہے، جھگڑا کرنے سے تو منع نہیں کیا، اف کہنے سے منع کیا ہے، ڈانٹنے ڈپٹنے سے تو منع نہیں کیا۔ اگلا لفظ بول دیا ولا تنہرہما، خبردار بے وقوف ہوگے تو اپنی جگہ پر، عقل نہیں ہے تو اپنی جگہ پر، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے اپنی جگہ پر، اف کہنے کی اجازت نہیں، جھڑکنے کی اجازت نہیں، جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ پھر کیا کرے، پھر کیا کرے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے دوستو قرآن میں غوطہ لگائیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرے محبت سے کرے، پیار سے کرے، چاہت سے کرے، اچھے انداز میں کرے۔ یا اللہ یہ کتنا بڑا حکم مجھے اور آپ کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی مجھے اور آپ کو ایک نقشہ دکھایا ہے۔ میرے ماں باپ وہ مسلمان ہیں، میرے ماں باپ وہ میری بات ماننے والے ہیں، میرے ماں باپ وہ میری خدمت کرنے والے ہیں، میرے ماں باپ جنہوں نے 25 30 50 سال تک میری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں ایک نقشہ دکھایا کہ ایک والد ایسا ہے جس کا بیٹے کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ اللہ کا نافرمان ہے، بیٹا موحد اعظم ہے، باپ مشرک ہے، بیٹا اللہ کی توحید کے گن گانے والا ہے۔ اور اس وقت بھی اس بیٹے کا نقشہ قرآن نے ہمارے سامنے کھینچا کہ بیٹا وہ ہے جسے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ابراہیم جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم انبیاء کے جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل کے والد ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے والد ہیں، حضرت ابراہیم بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑنے والے ہیں، حضرت ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کے نام پہ جلتی ہوئی آگ میں کود گئے تھے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے والے ہیں۔ ایسا عظیم الشان بیٹا، ایسا جلیل القدر بیٹا، ایسی عظمتوں والا بیٹا۔ آج تو کہتے ہیں نا جی میرا باپ پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، اس کو اتنی سمجھ نہیں، مجھے زیادہ سمجھ ہے۔ یہ بات دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ میرے باپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا میرا علم ہے، اس لیے میری بات مانی چاہیے، میرا باپ میری بات مانے، میری ماں میری بات مانے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی کو دیکھو، اللہ نے کتنی شانیں عطا کی ہیں، کتنا مقام عطا کیا ہے، کتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے جو والد ہیں وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ پھر بھی حضرت ابراہیم کو اگر اپنے ابا جان کو کوئی بات کرنی ہے، اپنے ابا جان سے کوئی کلمہ کہنا ہے، اپنے ابا جان کی خدمت میں کوئی بات پیش کرنی ہے، تو حضرت ابراہیم نام نہیں لیتے ہیں، کافر نہیں کہتے ہیں، مشرک نہیں کہتے ہیں۔ قرآن نے نقل کیا بڑی محبت کے ساتھ، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، 16ویں سپارے میں سورہ صاد کے اندر، کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے اندر ان کی ساری گفتگو قرآن نے نقل کی کہ اپنے والد کو جب بھی بلاتے تھے، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب ایک نبی اپنے کافر والد کے ساتھ اس انداز میں محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میری نسل مسلمان، علاقہ مسلمانوں کا، وہ سارے کے سارے توحید پہ چلنے والے، پھر کون سا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کروں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ قرآن نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ بہترین انداز میں بات کرو، میٹھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ اس سے بھی آگے چل قرآن تفصیل بیان کر رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارے والدین، ابا جان، اماں جان،
بڑھاپے کو پہنچ چکے اور بڑھاپا بھی ایسا آیا کہ جنہوں نے آ کے ان کی کمر کو جھکا دیا، بڑھاپا بھی ایسا آیا جس نے آ کے ان کو کمزور کر دیا، بڑھاپا بھی ایسا آیا جنہوں نے آ کے ان کو ضعیف کر دیا، بڑھاپا بھی ایسا آیا جس نے آ کے ان کو چارپائی پہ ڈال دیا، بڑھاپا بھی ایسا آیا ہے کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں، اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ کما بھی نہیں سکتے ہیں، اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب قرآن مجھے کہتا ہے کہ جب تمہارے والدین اس طرح بوڑھے ہو جائے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں ہاتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے پھیلا دیا کرو، ان کو اپنی باہوں میں لے لیا کرو، والد کو والدہ کو ان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ کیسے پھیلانے ہیں؟ کما ربیانی صغیرا، اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا کیسے پھیلانے ہیں، ذرا اپنے بچپن کی طرف چلا جا، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا، چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا، تیرے اندر طاقتیں نہیں تھی، تو اس وقت ذرا اپنی ماں کے منظر کو سامنے رکھ، وہ کس طرح تجھے کھڑا کر کے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو جاتی تھی، میرے بیٹے آ جا، میرے سینے سے لگ جا، تو اپنے باپ کے منظر کو سامنے رکھ، جب تو نہیں چل سکتا تھا وہ تیرے سامنے کیسے ہاتھ پھیلا کے تجھے دور کھڑا کر کے چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے بیٹے قدم اٹھا، میرے سینے سے لگ جا، تو ایک قدم اٹھاتا تھا، اگلا اٹھا نہیں سکتا تھا، زمین پہ گرنے لگتا تھا، نہ تیرا ابا تجھے گرنے دیتا تھا، نہ تیری اماں تجھے گرنے دیتی تھی، دونوں ہاتھوں میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ وہی ماں باپ ہے نا، حالات بدل گئے ہیں، پہلے تو نہیں چل سکتا تھا، ان کے ہاتھ کھلے تھے، آج وہ نہیں چل سکتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو کھول کے شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے ہاتھوں کے لیے اپنے آپ کو پھیلا دے۔ تمام دوست آگے آگے ہو جاؤ، پیچھے جگہ نہیں ہے، کافی جگہ پر آگے آگے ہو جاؤ، آنے والے ساتھی پریشان ہیں، آگے آگے ہو جاؤ۔ تم جناح الذل، قرآن نے ہمارے سامنے تفصیل بیان کی ہے، بڑی تشریح بیان کی ہے۔ میں صرف ایک مقام کو پڑھ رہا ہوں اور بہت سارے مقامات پر ذکر ہے، اگر تفصیل کروں گا تو وقت بالکل ختم ہو جائے گا، اپنے وقت پہ انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، بس اس سے پہلے میں چند باتیں جو ہیں وہ والدین کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت کتنی عطا فرمائی ہے، ان کو مقام کتنا عطا فرمایا ہے۔ اگلی بات سمجھے، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، نگاہ ڈالنا بھی ثواب ہے، نظر ڈالنے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 فرمایا النظر الی الکعبہ، اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھو، دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، نگاہ ڈالنے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ النظر الی المصحف، قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاؤ، پڑھنا نہیں آتا، صرف دیکھتے رہو، دیکھنے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیٹھے دیکھتے رہو، اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا النظر الی ولی اللہ، اگر کسی اللہ والے اور ولی کے چہرے کو بیٹھے صرف دیکھتے رہو، تکتے رہو، اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور انہی میں سے فرمایا النظر الی وجہ الوالدین، اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو اس دیکھنے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ ایک ایک نگاہ کے اوپر ثواب ملتا ہے، دن میں 5 مرتبہ دیکھو ثواب ملے گا، 10 مرتبہ دیکھو ثواب ملے گا، 1000 مرتبہ بھی اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، ہر نگاہ کے اوپر پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات سمجھے والدین کی عظمت کے حوالے سے، تیسری بات، دنیا کے اندر بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، ہر حال میں کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کچھ مقام ایسے ہیں جن پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کچھ وقت جن اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، بارش برس رہی ہے دعا کرو، اللہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اذان ہو گئی، اقامت اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں جو دعا کرو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان میں چند لمحات کا جو فاصلہ ہے اس وقت میں جو دعا کرو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک یہ جتنا وقت ہے اس میں دعا کرو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔
जुमे के दिन एक खास घड़ी आती है, उसमें जो दुआ की जाए अल्लाह कबूल कर देते हैं। और अक्सर उलमा फरमाती हैं कि वो असर के बाद वो घड़ी होती है। तो कुछ औकात हैं जिन औकात में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। रात के आखिरी हिस्से में, आखिरी पहर में दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल कर लेते हैं। इसी तरह कुछ मकामात हैं जिन पर दुआएं कबूल होती हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में दुआ जल्दी कबूल होती है, बैतुल्लाह के सामने दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, और हतीम काबा में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, हजर अस्वद के पास दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, मकाम इब्राहीम के पास दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, अराफात में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, मुज़दलिफ़ा के मैदान में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, मिना में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। ये कुछ ऐसी जगह हैं कि इन जगहों पे जाके दुआ करो, दुआ जल्दी कबूल होती है। तीसरी और आखिरी चीज़, कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि वो शख्सियात जब दुआ के लिए हाथ उठाती हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं, उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक नबी अपने उम्मती के लिए दुआ करे, अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का हक दिया है, जब चाहे वो उसको इस्तेमाल करे। वो उस वक़्त में जो दुआ करेगा अल्लाह ज़रूर उसकी कबूल करेंगे। हुज़ूर ने फरमाया, मुझसे पहले जितने नबी आए थे उन्होंने किसी न किसी वक़्त में उस हक को इस्तेमाल किया, अपने लिए या अपनी उम्मत के लिए उन्होंने दुआएं की, लेकिन मैंने उसको बचा के रखा हुआ है और क़यामत के दिन मैं उस हक को इस्तेमाल करूंगा और अपनी उम्मत के लिए दुआ करूंगा। नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। इसी तरह मुर्शिद की दुआ मुरीद के हक में कबूल होती है, इमाम की दुआ उसके मुक्तदियों के हक में कबूल होती है, उस्ताद की दुआ उसके शागिर्दों के हक में कबूल होती है, अल्लाह वालों की दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह फरमाया, वालिदैन की दुआ उसकी औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल होती है। वालिदैन औलाद के लिए दुआ कर दें, बहुत जल्दी अल्लाह उसको कबूल कर लेते हैं। इस पर बेशुमार वाक़यात हदीस की किताबों के अंदर आते हैं कि वालिदैन की उठे हुए हाथों को अल्लाह कैसे कबूल करते हैं, उनकी जुबान से निकले हुए जुमले किस तरह अल्लाह जल्दी जल्दी उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। एक वाक़या जो है वो आम तौर पर अखबारात में भी छपा, अरबी अखबारों में छपा, अरबी रसायल में छपा और वहाँ से उसके तर्जमे हुए और पूरी दुनिया के अंदर गए। आप हजरात जानते होंगे इस वक्त जो हरम शरीफ के, बैतुल्लाह शरीफ के सबसे बड़े इमाम हैं और सबसे बड़े इमाम, उनका नाम शेख हाफिज अब्दुल रहमान अस-सुदैस है। ये वहाँ के सबसे बड़े इमाम हैं और याद रखना ये वो अजीम शख्सियत है। इससे पहले जितने भी हरम के इमाम होते थे, बैतुल्लाह का इमाम और होता था, मस्जिद नबवी का इमाम और होता था, मक्का मुअज़्ज़मा में इमाम और होते थे, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद के इमाम और होते थे। जो यहाँ के इमाम हैं वो वहाँ नहीं जाते थे, जो वहाँ के इमाम हैं वो यहाँ नहीं आते थे। ये तारीख का पहला इंसान है जिसे अल्लाह ने ये कमाल अता किया है। वो हरम मक्की का इमाम भी है, हरम मदनी का इमाम भी है, वहाँ भी नमाजें पढ़ाता है, यहाँ भी नमाजें पढ़ाता है। खास खास मौके पर मदीना मुनव्वरा में भी आ जाता है। बल्कि कुछ सालों पहले की बात है कि जब पहली मर्तबा वो मदीना मुनव्वरा आ रहे थे, मदीना वालों ने ख्वाहिश की कि यहाँ के जो इमाम हैं उनके पीछे तो हम हर रोज़ नमाजें पढ़ते हैं, शेख अब्दुल रहमान को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है, बड़ी इज्जत दी है। उनको चाहिए कि वो किसी दिन आए और आके मदीने में भी हमें एक नमाज ही पढ़ा दें कम अज़ कम। कहते हैं तय हो गया कि वो आएंगे और मदीने वालों को नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह की शान। कहते हैं जब अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने मदीने आना था, मदीना के अंदर खुशी के मारे लोगों का आलम यह था कि जिस तरह ईद का समा होता है, मदीने में ऐसे ईद का समा हो गया। लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे, खुशी मना रहे थे कि अब्दुल रहमान आएंगे और फलां तारीख को हमें नमाज पढ़ाएंगे। यहाँ जब ईद का मौका होता है लोग बैनर लिखवाते हैं, दीवारों पे लिखवाते हैं, ईद मुबारक के पैगामात देते हैं। वहाँ की सारी सड़कों के ऊपर अब्दुल रहमान हाफिज़हुल्लाह मरहबम बिका के इश्तिहार लगे हुए और वो आए और मदीना में आके उन्होंने नमाज पढ़ाई। और इस वक्त हरम मक्की और हरम मदनी के जितने मंसूबे चल रहे हैं सारे उनकी मुशावरत से, उनकी सरपरस्ती में होते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने इस बंदे को कितनी अज़मतें अता की हैं। एक मर्तबा किसी ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उनसे एक सवाल किया गया कि अब्दुल रहमान, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया है, बड़े मर्तबे दिए हैं, बड़ी इज्जतें अता की हैं, लेकिन ज़रा ये तो बताओ इसके पीछे क्या राज है? अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम कैसे दे दिया? जब आदमी किसी बड़े मर्तबे पे पहुंचता है ना तो वो समझ रहा होता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई ऐसी बुनियाद है जिसकी वजह
سے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن میں جو یہاں پر بیٹھا ہوں کسی کی دعاؤں سے بیٹھا ہوں، کسی کی محنت سے بیٹھا ہوں، کسی کی آہوزاریوں سے بیٹھا ہوں۔ ہر بندے کی زندگی میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے، کسی کے پیچھے ماں کی دعائیں، کسی کے پیچھے باپ کی محنت، کسی کے پیچھے استادوں کی محنت، کسی کے پیچھے کیا، کسی کے پیچھے کیا، یقیناً کسی نہ کسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت ہوتی ہے۔ کہا عبد الرحمن آپ بتاؤ کہ آپ جو یہاں تک پہنچے ہو آپ کے پیچھے کیا ہے؟ کس کی دعائیں ہیں، کس کی محنت ہے، اور کس نے آپ کے لیے اتنی آہوزاری کی کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا؟ انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، وہ کہنے لگے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل کم عمر تھا، اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس رہتا تھا، لیکن میں تھا بڑا شرارتی، بڑی شرارتیں کرتا تھا۔ یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا اپنی اولاد کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں۔ کہا میں بڑا شرارتی تھا، ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، محلے سے میری شکایتیں آتی، بچے میری شکایتیں لگاتے، میری ماں سنتی خاموش ہو جاتی، سنتی خاموش ہو جاتی، سنتی خاموش ہو جاتی، کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس اللہ کے سامنے روتی رہتی تھی کہ یا اللہ بیٹا میرا ہے، میں کیا کروں؟ اگر یہ شرارتیں کرتا ہے تو میں سمجھاتی ہوں، یہ سمجھتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو عجیب واقعہ پیش آیا، ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آئے، قریبی خاص مہمان، وہ ہمارے گھر میں آئے اور ہماری والدہ نے ان کے لیے بڑا اہتمام سے کھانا بنایا، بڑا اچھا کھانا، بہترین کھانے ان کے لیے۔ اب کہتے ہیں کچن میں کھانے بنے پڑے ہیں، تیار ہو گئے، بس برتنوں میں ڈال کے دسترخوان پہ لگا کے مہمانوں کے سامنے رکھنا تھا۔ میری والدہ تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میں کچن میں آیا تو خوشبوئیں آ رہی تھی، میں نے یہ برتن دیکھا، اس میں یہ پکا، یہ دیکھا، یہ پکا، یہ پکا۔ کہتے ہیں ایسے دل میں نا مجھے ایک شرارت تھی، میں نے وہاں قریب کوئی گملہ تھا، کوئی چیز تھی، وہاں سے مٹی اٹھائی، سارے کھانوں میں ڈال دی، سارے کھانوں میں مٹی ڈال دی۔ کہتا مجھے شرارت سی تھی بس کہ یہ کیا، یہ مہمان کھانا کھا کے جائیں گے، اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ میری اماں جان جب کچن میں آئی، انہوں نے جب کھانا ڈالنے لگا مٹی سب میں، اتنا اہتمام، اتنا خرچہ، مہمانوں کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے، ان کو بٹھانا ہے اور کھلانا ہے، اتنی جلدی اور بھی نہیں تیار ہو سکتا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے اس وقت تو جیسے کیسے گزارا کیا مہمانوں کو رخصت کیا، جو اس کو ہو سکتا تھا اس نے کھلایا، مجھے نہیں پتا، لیکن جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا، اور رو کے اللہ سے دعا کی، اور بڑی عجیب دعا کی۔ کہنے لگی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا شرارتی ہے، میں اس کی شرارتوں سے تنگ آ گئی ہوں، اللہ تو اس کو قبول کر اور حرم کا امام بنا دے۔ کہا اس وقت بھی میری ماں کے جو جملے نکلے تو وہ میرے حق میں یوں قبول ہو گئے کہ وہ جو روئی تھی اتنی آہوزاری کے ساتھ، اس کے جو آنسو میرے لیے نکلے تھے، آج تو ہم کہتے ہیں تو مر جا، تو دفع ہو جا، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، تو تباہ ہو جا، تیرا ککھ نہ رہے۔ جب ماں باپ اولاد کے لیے ایسے جملے کہیں گے تو قبول تو ضرور ہونے۔ پھر اولاد اگر نافرمان ہو رہی ہے تو کس کا قصور ہے؟ پھر اولاد تباہ ہو رہی ہے، پھر ہم خود روتے ہیں بعد میں کہ میری اولاد ایسے ہوگی، پہلے غصے میں آ کے ایسی بد دعائیں دی۔ اللہ نے کہا والدین اولاد کے لیے جیسے جذبات کا اظہار کریں گے میں ویسا کروں گا۔ والدین خوش ہو کے دعا کرے میں بچوں کو عزتیں عطا کر دوں گا، والدین ناراض ہو کے اولاد کے لیے بد دعائیں کریں میں اولاد کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا، کہیں کا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہم ان کے لیے جذبات کا اظہار کریں گے اوپر سے فیصلے ویسے ہی آنے ہیں۔ کہا میری ماں نے جو رویا تو رو کے انہوں نے جو اظہار کیا تو اس وقت رو کے جو جملے کہے تھے اللہ میرے بیٹے کو حرم کا امام بنا دے، اللہ نے اس دن سے مجھے اپنے حرم کی امامت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی کرے اگر ہم نیکی کا کوئی عمل کر رہے ہیں نا تو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں اللہ کچھ دیتے ہیں، اصل بدلہ آخرت میں ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے نا تو نماز پر ہمیں کیا ملنا ہے یہ آخرت میں ملے گا۔ روزہ رکھیں گے کیا ملنا ہے آخرت میں ملے گا۔ کچھ فائدے دنیا کے ہیں لیکن اصل آخرت کا اعمال نامہ وہاں کھلے گا۔ زکوٰۃ دی ہے، عشر دیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، یہ سارا آخرت کے ساتھ حساب ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ دنیا کے اندر گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے، اللہ دنیا میں سزا نہیں دیتے، آخرت میں دیتے۔ کبھی کبھی عبرت کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی کو سزا دے دیں تو علیحدہ بات ہے، ورنہ قانون یہی ہے، عادت اللہ اور فطرت اللہ یہی ہے کہ سزا آخرت میں ملتی ہے، دنیا میں نہیں۔ چور کو چوری کی سزا آخرت میں ملے گی، زانی کو زنا کی سزا آخرت میں ملے گی، فاحشہ کو فاحشت کی سزا آخرت میں ملے گی۔
کبھی کبھی تھوڑی بہت دنیا کے اندر مل جاتی ہے، اس کی کچھ نحوستیں ہوتی ہیں، ورنہ پوری پوری سزا کما حقہ وہ آخرت میں ملتی ہے، وہ دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ اتنے بڑے غیور ہیں ماں باپ کے حق میں، فرمایا ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ برا سلوک دنیا کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کی سزا دنیا میں اولاد کو دے دیتے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ نے آخرت پر نہیں چھوڑا، دنیا کے اندر اس کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے۔ جو اس نے ماں باپ کی گستاخی کی، جو نافرمانی کی، جس قسم کا رویہ رکھا، اللہ تعالیٰ وہ اس کو دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، وہ اپنے باپ سے ہر وقت جھگڑتا رہتا تھا، ہر وقت لڑائی کرتا رہتا تھا، لڑتا رہتا تھا، ہر وقت صبح شام لڑائی لڑائی لڑائی، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ نوجوان ایک دن جذبات میں آ گیا اور غصے میں آ کے اپنے باپ کو کہتا ہے میں تجھے ایک ہی مرتبہ مار کے قتل کر کے پھینک دیتا ہوں، یہ روز روز کا قصہ ختم کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں ایسا ہوتا ہے۔ ابھی قاری صاحب آپ کو بتا رہے تھے، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، خود ایک بابا جی نے مجھے یہ بات کہی، قاری صاحب موجود، کہ میری اولاد نے اسی دن صبح کی نماز کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ خانے وال شہر کی بات ہے، کیا سلوک کیا میں بتا نہیں سکتا، جو ان کے الفاظ۔ اس نے کہا میں قصہ ہی ختم کرتا ہوں۔ باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، روز روز کا مرنا ہے، ایک ہی دن مر جاؤں گا، جان چھوٹے گی۔ اور باپ بھی تو تنگ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو ایک بوری میں بند کیا، بوری میں بند کیا، کندھے پہ اٹھایا اور لے گیا، آج میں تجھے دریا میں پھینک کے آؤں گا۔ لے جا گیا، لیتا گیا لیتا گیا، جب دریا کے کنارے پہ پہنچا نا، کہا تیار ہو جا، میں تجھے پھینکنے لگا ہوں، تیاری کر لے۔ اس نے کہا بیٹا مرنا تو ایک دن ہے ہی صحیح، آج مر جاؤں گا، جان چھوٹے گی روز روز کی لڑائی سے۔ اچھا یہ بتا تو مجھے پھینکے گا کہاں؟ دریا تھا نا، بڑی نہر تھی یا جو بھی تھا، کہاں پھینکے گا؟ اس نے کہا میں تجھے فلاں جو جگہ ہے نا، فلاں درخت، اس نے اشارے سے بتایا کہ میں تجھے وہاں پھینکنے لگا ہوں، اس کے کنارے پہ پھینکنے لگا ہوں۔ باپ اب بوری کے اندر ہے اور وہ کہتا ہے بیٹا یہاں نہ پھینک، تھوڑا آگے کر کے پھینک، بیٹا یہاں نہ پھینک، تھوڑا آگے کر کے پھینک دے۔ اس نے کہا یہاں پھینکوں گا مر جانا ہے، وہاں پھینکوں گا مر جانا ہے، یہ کیوں کہہ رہا بابا کہ یہاں نہ پھینک وہاں پھینک دے؟ اس نے کہا نہیں میں پھینکنے لگا ہوں۔ اس نے کہا ساری زندگی نافرمانی کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایک آخری بات تو میری مان لے کہ یہاں نہ پھینک وہاں پھینک دے۔ جب 2-3 مرتبہ باپ نے بار بار اصرار کے ساتھ کہا نا، تو بیٹے کے دماغ میں چوٹ لگی کہ میرا ابا بار بار اسی بات پہ اصرار کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے یہاں بھی مرنا وہاں بھی مرنا، یہاں بھی موت وہاں بھی موت، لیکن یہ کیوں کہتے یہاں نہ پھینک؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ کہتے اس نے اپنے باپ کو کہا بتا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ باپ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا جیسا تو میرے ساتھ کرتا ہے، میں نے بھی اپنے والد سے ایسا ہی سلوک کیا، یوں ہی لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا تنگ آ کے میں نے کہا میں قصہ ہی ختم کرتا ہوں۔ بالکل اسی انداز میں میں نے باپ کو بوری میں بند کیا، کندھے پہ اٹھایا، یہاں لے کے آیا اور دریا میں نے اسے ڈال دیا، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جو چلا گیا جان چھوٹ گئی مجھ سے، لیکن بعد میں مجھے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جیسا سلوک انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتی ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن جیسے جیسے تو میرے ساتھ لڑتا رہا، مجھے اس کی باتوں پہ یقین آتا رہا، حتیٰ کہ آج تو نے جب مجھے بوری میں بند کیا تو میں نے کہا کہنے والے کی بات بالکل سچی تھی کہ جیسا سلوک انسان اپنے والدین کے ساتھ کرے گا، اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ اور بالکل بھی آئینی ہی یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے اپنے باپ کو لا کے ڈالا تھا، آج تو بھی مجھے وہیں ڈال رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے ڈال دے، یہاں نہ ڈال دے۔ بیٹا سمجھدار تھا، اس نے کہا میرے ابا نے غلطی کی، اس کو تو اس کی سزا مل گئی، آج میں غلطی کر رہا ہوں، میری اولاد مجھے یہ سزا دے گی تو کیوں نہ اس سے بہتر ہے، آج تو موقع ہے میں اپنے باپ سے معافی مانگ لوں۔ کہا اس نے بوری کو کھولا، باپ کے قدموں میں گر گیا، ابا جان مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بات حقیقت یہی ہے کہ انسان جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا، وہ تو بڑھاپے میں ہے، وہ تو کمزور ہیں، وہ تو لاچار اور ضعیف ہیں، لیکن کل کو ہماری آنے والی اولاد وہ بالکل بے آئینی ہی ویسا سلوک ہمارے ساتھ کرے گی، تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کیسا رویہ رکھ رہے ہیں، کیسی باتیں ان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ آخر سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، آج میں جوان ہوں، وہ بوڑھے ہیں، کل میں نے بوڑھا ہونا ہے، میری اولاد نے جوان
جوان ہو کے اسی سٹیج پہ آنا ہے، پھر بھی تو میں یاد رکھوں نا وہ میرے ساتھ کیسا حشر کریں گے۔ میں اپنی اولاد سے اپنے لیے جیسا سلوک چاہتا ہوں ویسا اپنے والدین کے ساتھ کرنا شروع کر دوں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد میری خدمت کرے، میں اپنے والدین کی خدمت کروں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد میری بات مانے، میں اپنے ماں باپ کی بات ماننا شروع کر دوں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد میری فرما برداری کرے، میں ماں باپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دوں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد میرے ساتھ محبت کرے، میں ماں باپ سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد ہر وقت میری ضرورتوں کو پورا کرے۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جب بوڑھا ہو جاؤں تو اولاد میرا سہارا بنے، اولاد میرا سہارا بنے۔ لیکن ہوگا تبھی جب ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا، اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی ہوگی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا کیا ہوگا۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ گیا۔ آج بھی بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی ماں باپ کی شکایتیں لے کے کبھی قاری صاحب کے پاس، کبھی مولوی صاحب کے پاس، کبھی علاقے کے نمبردار اور وڈیرے کے پاس جاتے ہیں۔ میرا ابا یہ کہتا ہے، میرا ابا یہ کرتا ہے، میرے والدین نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میرے دوستو آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا میں نوجوان ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میں کماتا ہوں، کما کے گھر لاتا ہوں، میرا باپ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں لیتا ہے، میرے کہے بغیر میرا مال اٹھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ میرے ابا جان کو بلاؤ، اس کو منع کرو کہ جو میں نے کمایا وہ میرا ہے، اس کو اس میں سے لینے کی اجازت نہیں۔ میرے دوستو آج کے نوجوان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ جو باپ نے کمایا وہ بھی میرا ہے، جو میں نے کمایا وہ بھی میرا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس نے 30-40 سال تک جو مجھے کھلایا ہے تو کس نے کما کے دیا تھا، ہم نے کون سی محنت کی تھی، ہم نے کون سی مزدوری کی تھی، ہم کہاں سے کما کے لائے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک جو ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ کس باپ کی محنت کا ہے، جو زمین میرے پاس ہے وہ کس والد کی محنت کی ہے، جو جائیداد میرے پاس ہے وہ کس نے کما کے بنائی ہے، جو چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں وہ کس کی محنت کی ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا، لیکن جب اپنے پاس 4 پیسے آ جائیں نا تو پھر کہتا ہے یہ میرا ہی میرا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، اس میں باپ کا بھی حق نہیں، اس میں ماں کا بھی حق نہیں۔ تو وہ نوجوان آ کے اسی قسم کی شکایت کر رہا تھا کہ میرے ابا کو سمجھائیں وہ میرا مال نہ لیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ ایک آدمی کو آپ نے کہا جاؤ اس کے والد کو جا کے بلا کے لاؤ۔ وہ گیا، اس نے کہا جا کے آپ کو محبوب پیغمبر بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے، آج کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا آیا تھا، اس نے شکایت کی تھی حضور آپ کو بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں باپ کو بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ آج تک میں جس کو کھلاتا رہا، آج تک جس کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، آج وہ جا کے شکایتیں کر رہا ہے کہ میرا مال لے رہا ہے۔ جب ہم کسی کو جا کے باپ کی شکایتیں کرتے ہوں گے، ماں کی شکایتیں کرتے ہوں گے تو ذرا سوچو تو صحیح ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، ان کے جذبات کیا ہوتے ہوں گے۔ تو وہ عربی تھا، اس نے جو ہے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار کہے، دل ہی دل میں کچھ اشعار سوچ لیے۔ عرب بڑے شاعر ہوتے تھے، زبان سے نہیں کہے، بس دل ہی دل میں کچھ اشعار کہنا شروع کر دیے۔ 7 سال چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بزرگ تو بعد میں پہنچے، آسمانوں سے جبریل حضور کی خدمت میں پہلے پہنچ چکے تھے، اور حضرت جبریل نے آ کے کہا محبوب جس بابا جی کو آپ نے بلایا ہے اور آپ ان کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ بعد میں کرنا، اس بابا جی سے یہ کہنا کہ تو نے آتے ہوئے اپنے دل میں جو اشعار کہے ہیں وہ تو ذرا مجھے سنا دے، وہ ذرا اشعار آپ سن لینا۔ تو کہتے ہیں حضور کے پاس جیسے ہی وہ آیا اس نے آ کے کہا بتائیے محبوب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ذرا یہ بتا تو نے شعر کون سے کہے ہیں اپنی اولاد کے غم میں؟ اس نے کہا میں نے تو زبان سے کہے نہیں، کسی کے کان نے کیا سننے، میرے کانوں نے سنے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے، ذرا وہ اشعار تو کہو۔ وہ کہنے لگا میں پہلے بھی مسلمان تھا لیکن اس واقعے کے بعد میرا ایمان اور پکا ہو گیا ہے کہ میرا رب تو میرے دل کی باتیں بھی سن لیتا ہے اور جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب کو بتا بھی دیتا ہے۔ اس نے جو اشعار کہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، اب ہمارا جینا تیرے لیے، ہمارا مرنا تیرے لیے، ہماری زندگی تیرے لیے، ہمارا کمانا تیرے لیے، ہمارا راتوں کو جاگنا تیرے لیے، ہماری محنت تیرے لیے، ہم تیرے لیے جیتے رہے، ہم تیرے لیے پلتے رہے، تیرے لیے کماتے رہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا تو جوان ہو گیا، ہم بوڑھے ہو گئے، تیری اندر
طاقت آ گئی, ہم کمزور ہو گئے, تیری کمر سیدھی ہو گئی, ہماری کمر جھک گئی, تیرا عقل پورا ہو گیا, ہمارے عقل میں کمی آتی گئی, تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے, ہمارے ہاتھ کمزور ہو گئے, تیرے پاؤں طاقتور ہو گئے, ہماری ٹانگوں میں طاقت نہ رہی. ایسا وقت آ گیا. جب ایسا وقت آیا ہے, اب تو کہتا ہے کہ میں نے جو کمایا وہ میرا ہے, میرے باپ کا کوئی حصہ نہیں. ذرا 25 سال تک جس نے کما کے تجھے کھلایا وہ کس کا تھا؟ اس میں تیرا حق کہاں سے آ گیا تھا؟ اس نے یہ اشعار کہے. وہ کہتے ہیں اشعار کہتا جا رہا ہے. جب اس نے نگاہ اٹھا کے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی, حضور کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے کہ کتنے درد دل کے ساتھ اور کتنے جذبات کے ساتھ اس نے اپنے جذبات کو بیان کیا ہے اور حقیقت کی ترجمانی کی ہے. اور یہ ہر باپ کی آواز ہوتی ہے, ہر ماں کی آواز ہوتی ہے جس وقت یہ اولاد اس کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس سے اٹھے, غصے کے عالم میں تھے, جس غصے کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو رہا تھا. حضور اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور غصے سے نگاہیں اس پر ڈال کے کہی, تو کہتا ہے میرا مال, میرا مال. یاد رکھ 3 مرتبہ حضور نے کہا انت ومالک لیابیکا, انت ومالک لیابیکا, انت ومالک لیابیکا. میں محمد کا فیصلہ یہ ہے, تو بھی اور تیرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیری جائیداد وہ ساری کی ساری تیرے باپ کی ہے. اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں, وہ جیسے چاہے تیرے مال کو خرچ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں